اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم کہانی سنیں گے اس کا عنوان ہے وضو کا نور۔ نذیر اور سلیم اپنے امی کے ساتھ دوسرے شہر سے خالو جی کے گھر آئے ہوئے تھے۔ سلیم نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بجے تھے۔ اس نے پوچھا، خالو جی آپ کے علاقے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ بیٹے، یہ علاقہ ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا، ابھی اسے ترقی دی جا رہی ہے، سڑکوں پر بتیاں بھی نہیں لگی ہیں، اس لیے رات میں اندھیرا رہتا ہے، خالو جی نے جواب دیا۔ پھر وہ کہنے لگے، اندھیرے پر مجھے خیال آیا کہ جب قیامت آئے گی تو جن لوگوں نے دنیا میں برے اعمال کیے ہوں گے وہ تو اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، اور وہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ ابو جی فرید نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اس کے جواب میں ایک حدیث نبوی سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ کسی نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، وہاں تو ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ کہ آپ نے فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کے نور کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے۔ پھر خالو جی نے کہا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کیا جائے اور اس کے فرائض اور سنتوں کا پوری طرح خیال رکھا جائے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو اچھی طرح نہ کیا گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ خالو جی، اچھی طرح وضو کرنا کیا بہت مشکل ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ نہیں تو یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتا دیتا ہوں کہ وضو میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وضو میں 4 کام فرض ہیں، ان میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے یا جسم کے جن حصوں کا دھونا فرض ہے ان کو دھوتے ہوئے بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ جائے تو وضو مکمل نہیں ہوتا۔ رشید، بیٹے آپ کو یاد ہیں وضو کے فرائض؟ جی ہاں ابو جی۔ پہلا فرض ایک بار پورے چہرے کو دھونا، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا۔ دوسرا فرض ہے ایک بار دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ایک بار دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ رشید نے جواب دیا، مگر خالو جی، ہم تو ہاتھ، پیروں اور چہروں کو 3 بار دھوتے ہیں۔ سلیم نے حیرانی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے، اس طرح وضو زیادہ اچھی طرح ہو سکتا ہے اور کسی عضو کو سوکھے رہ جانے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا، سنت پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے۔ خالو نے سمجھایا۔ وضو کی سنتیں کیا ہیں خالو جی؟ نذیر نے سوال کیا۔ بیٹے، وضو میں 15 سنتیں ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کی نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا اور مسواک کرنا۔ ابو جی، مسواک کرنا بہت ضروری ہے؟ نوید نے پوچھا۔ مسواک کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنے کا غیر معمولی اہتمام فرماتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ وہ ہر وضو میں مسواک کیا کرے۔ میرا ایک دوست ہمیشہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرتا ہے۔ سلیم نے کہا، بیٹے تمہارا دوست بہت اچھا کرتا ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی یہ نفل ہے، یہ لازمی تو نہیں ہے، مگر جو اس پر عمل کرے گا اسے زیادہ اجر ملے گا۔ اس طرح وضو کرتے ہوئے ذرا اونچی جگہ بیٹھنا کہ پانی بہہ کر اپنی طرف نہ آئے، دائیں ہاتھ سے کلی کرنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ سے پیر کو مل کر صاف کرنا، یہ سارے کام بھی مستحب ہیں، ان کا خیال رکھنے سے وضو بہتر ہو جاتا ہے۔ ابو جی، میرا ایک دوست جب بھی وضو کرتا ہے تو باتیں کرتا رہتا ہے، فرید نے کہا۔
بیٹے آپ اسے نرمی سے بتا دیجئے گا کہ وضو کے دوران میں باتیں کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کیا ہے ابو جی؟ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے جس کو مجبوری کے عالم میں کیا جا سکتا ہے۔ کسی مجبوری کے بغیر مکروہ عمل کرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ کچھ اور کام بھی ہیں جو وضو کے دوران میں مکروہ قرار دیے گئے ہیں، مثلاً وضو کرتے ہوئے پانی ضائع کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ وضو کرتے ہوئے چاروں طرف چھینٹے اڑانا بھی مکروہ ہے۔ خالو جی وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا؟ نذیر نے پوچھا۔ ہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور اچھی طرح وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ خالو جی نے بتایا۔ پھر انہوں نے گھڑی دیکھی اور بولے، چلیں بھائی 9 بج گئے ہیں، یہاں تو لوگ جلدی سو جاتے ہیں، صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ جو سن کر وہ سب سونے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔